یہ کوشچنز پہ آنے سے پہلے میں ذرا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنے ابتدائیہ میں بات کی ہے کہ انبیاء کو نبوتیں اور کتابیں وہ نسبت مصطفیٰ سے ملی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابی وہ ہو گیا جس نے حضور سے ملاقات کر لی ایمان کی حالت میں. بالکل صحیح. اب جتنے بھی رشتے ہیں یا یوں سمجھ لیجئے جتنے بھی عظمتیں اور رفعتیں ہیں، جتنی بھی بلندیاں ہیں اور اللہ کے ہاں جن کے جتنے بھی مقام ہیں، جی، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی تابعی ہے، کوئی تبع تابعین میں سے ہے، کوئی علماء میں سے ہے، کوئی صحابہ میں سے ہے، کوئی اہل بیت میں سے ہے، کوئی نبی ہے، ان کی ساروں کی جو نسبتیں اور جو ان کی عظمتیں ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوٹتی ہیں. صحیح. یعنی سرچشمہ فضیلت جو ہے، منبع رشد و ہدایت جو ہے، اس کا نام ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو اگر ہم اپنے دلوں میں یہ بات موجزن کر لیں، جی، اس بات کو کے اندر ہم پابند ہو جائیں کہ ہر نسبت اور ہر عظمت در مصطفیٰ سے ملتی ہے، تو پھر ہمیں صحابی کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اہل بیت کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اللہ کے ولی کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور یہ جو تفرقہ بازی ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی. اب آپ اس کوشچن پہ آ جائیں. میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ ہر نسبت، ہر رشتہ، ہر عظمت، ہر رفعت، ہر بلندی، ہر ڈگنیٹی، ہر چیز کی جو عظمت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے. بالکل صحیح. بالکل اس بات پہ کلیئر ہو جائے. یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہر عظمت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ہے. اب دیکھیں اہل بیت. اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں اس کو سمجھ لیجئے. اہل بیت کہتے ہیں، ویسے تو اس کا لغوی معنی ہوا جو سمجھ بھی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں گھر والے. ٹھیک ہے. گھر، بیت کہتے ہیں گھر کو، تو اہل کہتے ہیں جو گھر کا اہل ہو، گھر میں رہتا ہو، گھر کا نمائندہ ہو. تو اہل بیت ہوئے گھر والے. اہل بیت ہوئے گھر والے. تو جو بھی آقا علیہ السلام کے گھر والے ہیں، جی، چاہے وہ ایمان کی حالت میں حضور کے چچا ہوں، چاہے وہ ایمان کی حالت میں حضور کی بیویاں ہوں، ازواج مطہرات ہوں، چاہے وہ آقا علیہ السلام کی اولاد ہوں، چاہے وہ آقا علیہ السلام کے داماد ہوں، چاہے وہ آقا علیہ السلام کے نواسے ہوں، جو جس کی بھی نسبت حضور کے گھر سے ہے، جڑی ہے، وہ اہل بیت میں شامل ہے. صحیح. لیکن جو سب سے پریورٹی پہ ہیں وہ سب سے پہلے جس کو گھر والا کہتے ہیں وہ حضور کی بیویاں ہیں. بالکل صحیح. دیکھیں نا، کسی کو کہتے ہیں آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، تو گھر والی بیوی کو کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو اہل بیت سے مراد جو سب سے زیادہ، جو سب سے قریب ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالی کے رسول سے جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، وہ دونوں تعلق جو ہے وہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں. سبحان اللہ. تو اہل بیت سے مراد یہ سب لوگ ہیں، لیکن سب سے پہلے ان میں جو سب سے حضور کے قریب ہیں وہ حضور کی بیویاں ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں چاہتے تو میں بیان کر دیتا ہوں. بالکل، آپ ڈیٹیل سے بتائیے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس من اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے، کلمہ حسر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بطور شرطیہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی تو یہ مرضی ہے. انما یرید اللہ، یرید کہتے ہیں مرضی کو، اللہ کے چاہنے کو. یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ لے جائے ہر قسم کی رجس کو، ہر قسم کی ناپاکی کو، ہر قسم کی پلیتی کو، ہر قسم کی برائی کو لے جائے دور. کس سے؟ من اہل البیت، اہل بیت، اللہ کے گھر والوں، اللہ کے رسول کے گھر والوں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر لے. وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اب اس میں سارے اہل بیت شامل ہیں. ٹھیک. اب ذرا اس بات پہ غور کریں گے تو آپ حیران ہوں گے. سورہ احزاب کے اندر یہ آیت آئی، جب یہ رکوع شروع ہوا نا تو اس میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے ازواج مطہرات سے. صحیح. کہ کل یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے
کلی ازواج کا، اپنی ازواج سے یہ فرما دیں، ٹھیک ہے، اپنی ازواج سے یہ فرما دیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں، بے شک، ٹھیک ہے، آپ ڈیفرنٹ ہیں۔ بے شک، اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت والا جو ہے زیب و زینت بھی نہیں کرنی، آپ نے گھروں سے باہر بھی نہیں جانا، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری کنڈیشنیں بتائی ہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں۔ اور اس آیت کے اترنے کے بعد بھی اللہ فرما رہا ہے کہ جو قرآن پاک کی آیات تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر عمل کرو، ان کو سیکھو۔ تو یہ سارا خطاب جو ہے نا پورے رکوع کے اندر، وہ سارا کا سارا خطاب ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے، صحیح، سارا کا سارا خطاب ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے۔ اب جب ازواج مطہرات کیونکہ فیمیلز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس پورے رکوع کے اندر اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس پورے رکوع کے اندر جو مخاطب ہے نا وہ فیمیل ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ کہ آپ نے باہر نہیں جانا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے وَلَا تَبَرَّجَ جَاهِلِيَّةَ اولا، کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں زیب و زینت کرتی تھی اس طرح آپ نے نہیں کرنی۔ اس طرح کی مختلف باتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ سارا خطاب جو ہے وہ فیمیل کے اندر کر رہا ہے، صحیح، فیمیل سے مخاطب ہے۔ لیکن جب یہ ٹکڑا آتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم آ جاتا ہے، پہلے آیا تھا عنکننا جس سے مراد صرف فیمیلز تھی، مراد ازواج مطہرات تھی۔ لیکن جب یہ آیت آئی تو اس ٹکڑے کے اندر اللہ نے فرمایا انکم، انکم کے اندر جمع کا صیغہ بول دیا۔ صحیح، تو اس سے مراد صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ اس کے اندر جمع کے صیغے کے اندر مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حضرت علی کو بھی شامل فرمانا تھا، حسنین کریمین کو بھی شامل کرانا تھا، حضرت عباس کو بھی شامل کرانا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی شامل کرانا تھا، حضور کے چچا، حضور کے داماد حضرت عثمان غنی کو بھی شامل فرمانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صیغہ بدل دیا، اور اس کے بعد اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے خطاب کیا، پھر صیغہ مختلف ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کا بھی منشا یہ ہے، اللہ کی مرضی بھی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو محدود نہ کریں، اہل بیت کو صرف کچھ لوگوں کو اہل بیت میں شامل نہ کریں، بلکہ اس کے اندر وسعت ہے، اس کے اندر بہت وسعت ہے، اس کے اندر اتنی وسعت ہے، اس کا دائرہ کار بہت بڑا ہے، اس کی وسینٹی، اس کی ڈائمنشن بہت بلند ہے، بہت وسیع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جمع کا صیغہ بولا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ حضور کی بیٹیاں، حضور کے نواسے، حضور کے داماد، حضور کے چچا، سب اس کے اندر شامل